السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج پھر ایک بہت ہی افسوسناک اطلاع آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ودود احمد ہائیڈلبرگ میں ہوتے ہیں، ان کے بالکل جوان بھتیجے محترم یوسف بن جلیل صاحب، جو کہ عامر جلیل صاحب کے بیٹے تھے اور جماعت ہائیڈلبرگ سے ان کا تعلق تھا، وہ 12 جنوری کو بقضائے الہی 25 سال کی عمر میں خالق حقیقی کو جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے جو دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ پولیس کی رپورٹ کے مطابق وہ جس جگہ ان کی رہائش تھی وہاں رات کو جب سوئے ہیں تو صبح پھر نہیں اٹھے۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں پچھلے سالوں میں اتنی بار ہم بار سن چکے ہیں، کوئی 25 سال کا جوان، کوئی 30 سال کا، کوئی 20 سال کا۔ اب اس کے پیچھے آیا یہ جو ٹیکے لگے ہیں، اس کا اثر ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان یہی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کے لیے جتنی زندگی اس دنیا میں مقدر کر رکھی ہے اس کو اتنی ہی ملتی ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے جو پیچھے رہ جانے والے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست، ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ دکھ کا ایک لمحہ ہوتا ہے۔ اور انسان جس کی رشتہ داری نہیں بھی ہوتی، جب وہ اس عمر میں کسی جانے والے کے متعلق سنتا ہے تو اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو صبر جمیل عطا کرے، اور جوان جو 25 سال کی عمر میں چلا گیا اس کو جنت الفردوس میں بلند مقام سے نوازے۔ میرے دوست بتا رہے تھے کہ اس جوان کو خدمت دین کا اتنا جذبہ تھا کہ اس نے یہ خواہش بھی رکھی کہ اس کو جامعہ میں داخلہ مل جائے، لیکن جامعہ میں داخلہ کے لیے بھی کافی زیادہ جو ہوتا ہے معیار اس کو اونچا کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دوسرا جو پہلو نظر آتا ہے کہ جب ایک شخص کی زندگی 25 سال تھی اور اگر آج وہ جامعہ میں پڑھ رہے ہوتے تو اس کا جو دکھ باقی ساتھ پڑھنے والے جو جامعہ میں بچے ہوتے ان کو، اور پھر پوری دنیا میں یہ بھی ہوتا کہ ایک جامعہ میں پڑھنے والا طالب علم اس عمر میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس شخص کے لیے اس دنیا میں کتنی زندگی بہتر ہے۔ ہم جو 50 سال کی عمر دیکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں خدا نے اتنی عمر سے نوازا، اور ابھی تک جو لوگ آگے صحت مند زندگی گزار رہے ہیں ان کو صحت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضمون کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ جو جوان یوسف بن جلیل جن کی بات ہو رہی ہے، یہ کافی فعال تھے جماعتی کاموں میں، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو شوق بھی تھا کہ وہ جامعہ میں داخلہ حاصل کر سکیں۔ بہرحال لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اس کے آگے تو سر بسجود۔ مسلمان ہمیشہ یہی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر ایسے مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت بھی رکھ دی۔ ہم جو دوست ایسی خبریں سنتے ہیں، سن کے انسان ایک دفعہ اس کا دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے کہ اس نوجوانی میں، اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا۔ لیکن تقدیر الہی ہے، وہ کسی بھی انسان پہ کبھی بھی غالب آ سکتی ہے، اور اس کے آگے کوئی چارہ نہیں کسی انسان کا۔ اللہ تعالیٰ
ان کے لیے بہتر راستے کھولے اگلے جہان میں۔ یہ ان کی نماز جنازہ اور تدفین کی اطلاع ہے۔ دوست جن کے پاس ٹائم ہو ضرور پہنچیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں اور تدفین میں شمولیت کا کتنا بڑا ثواب بتایا ہوا ہے۔ قلب سے نقش دوئی سر جھکا بس ملک آرزو سما کے سامنے، سر جھکا بس مالک آرزو سما کے سامنے۔ چاہیے نفرت بدی سے اور نیکی سے پیار، ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے، ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے۔ راستے کے سامنے کب جھوٹ پلتا ہے بھلا، قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے، قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے۔ ایک نہ ایک دن پیش ہوگا طوفان کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا